جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج UK کے شہر بریڈ فورڈ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنت و بھرے اجتماع میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ The most revered and renowned Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated, any person who recites salat upon me 3 times in the day and 3 times in the night, due to love and devotion to me, it is in the responsibility of the mercy of Allah Azza wa Jal to forgive the sins he committed during that day and night. اس دن اور اس رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو 3 بار صبح اور 3 بار شام درود پاک پڑھے۔ پھر کیوں نہ درود پاک پڑھے، پھر کیوں نہ درود پاک کی کثرت کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا ایک ایسا آسرا ہے، کیسا آسرا ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اپنے اشعار میں لکھتے ہیں نا، آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس، آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس، آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس، ایک تمہاری ہے آس، بس یہی ہے آسرا تم پہ کروڑوں درود، بس یہی ہے آسرا تم پہ کروڑوں۔ ہم گناہ کریں، ہم خطائیں کریں، ہم جرم کریں اور آقا کی پناہ میں جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جائیں، کیسے آقا ملے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، ہاں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا فرما بردار فالوور ہر کسی کو اچھا لگتا ہے۔ ہمارا بچے بھی 2 ہو نا، جو بچہ فالوور ہو، بات ماننے والا ہو، فرما بردار ہو، ہم اسے زیادہ لو کرتے ہیں۔ جو بات نہیں مانتا، ڈس اوبیڈینٹ ہوتا ہے، تو کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ مگر میرے آقا کا در کیسا ہے، جہاں ڈس اوبیڈینٹ بھی ہو، نافرمان بھی ہو، گندا بھی ہو، جس کو کوئی منہ نہ لگائے، آقا اسے بھی سینے لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، ہاں گندے نکمے کمین مہنگے ہو کوڑی کے تین، مہنگے ہو کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں۔ ایسے آقا ہیں ہمارے، اتنے پیارے آقا ہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا شاعر، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، تم اس کے طرفدار ہو، اس کی فیور کرتے ہیں آقا، اس کی ہیلپ کرتے ہیں۔ کس کی؟ تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ سب سے ورس جو ہوتا ہے
آقا اس کے بھی آقا ہے، اس پر بھی شفقت فرماتے ہیں، اسے بھی سینے لگاتے ہیں، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے کام، جس کو کوئی منہ نہیں لگاتا نا میرے آقا اسے سینے لگاتے ہیں۔ پھر اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہم کیوں نہ درود پڑھیں، کیوں نہ انہیں ریممبر کریں، بار بار ریسائٹ کریں۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, try to understand کہ درود پاک اتنی بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ in the Madani environment of Dawat Islami, a global non-political movement of preaching Quran and Sunnah, people are properly motivated and persuaded to recite Salat and Salam. For this reason, the beloved son of Amir Ahl Sunnat, حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری، ان کے جو سن ہیں ماشاءاللہ ابو ہلال محمد بلال رضا عطاری، انہوں نے ایک سلسلہ کیا، پورا مدنی چینل پر سیریز پوری کی، آپ نے سنی ہوگی۔ اس سیریز کا نام ہی تھا ایکسلنس آف صلاۃ و سلام، درود پاک کے فضائل پر کی، فضائل درود و سلام پر کی، اور پھر ان تمام سیریز پر ایک پوری بکلٹ مکتبۃ المدینہ نے پبلش کی ہے، جو مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، جس کا نام ہی گلدستہ درود و سلام ہے۔ تو یہ ضرور حاصل کریں، اس میں بہت ساری پیاری پیاری روایتیں ہیں، اور اس کے اندر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت سارے پیرابلز ہیں، بہت ساری واقعات ہیں، احادیث ہیں، تاکہ ہم سنتے رہیں، پڑھتے رہیں اور موٹیویٹڈ ہوتے رہیں کہ ہمیں درود پاک پڑھنے ہیں۔ اور بڑا خوبصورت ایک واقعہ، جس واقعے میں ہمارے لیے درس بھی ہے، فیئر بھی ہے، اور موٹیویشن بھی ہے۔ ڈر بھی جانا چاہیے، اور اس کے بعد end of this incident there is a motivation for us. There was a person who would not recite salat upon the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. درود پاک نہیں پڑھتا تھا ایک بندہ۔ One night he was privileged to see the noblest Prophet sallallahu alaihi wasallam in his dream. آقا خواب میں تشریف لائے۔ The noblest Prophet sallallahu alaihi wasallam did not pay attention to him. He humbly said, "O Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, are you displeased with me? کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ No. He replied, no. پھر اس نے he humbly asked, then why do you not give me any attention? مجھ پر توجہ کیوں نہیں فرما رہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ The beloved and blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, because I do not recognize you. میں تمہیں نہیں جانتا۔ شاکنگ ریکویسٹ کرتا، یا رسول اللہ how is it possible that you do not recognize me? I am one of your ummatis, and the scholars say that you know your ummati better than a father knows his son. آقا آپ تو باپ جس طرح بچے کو پہچانتا ہے اس سے زیادہ اپنے امتی کو پہچانتے ہیں، مجھے نہیں پہچان رہے، میں بھی غلام، یا رسول اللہ میں بھی امتی۔ Look what Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam said to him. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, they have said right. Ulama ne sahi kaha hai. But you do not remember me through durood, and I remember the people of my ummah due to their recitation of durood. میں اپنی امت کو درود کے سبب پہچانتا ہوں۔ پھر فرمایا, the more they recite درود upon me, the more I know them. جو جتنا درود پڑھتا ہے اس کو اتنا جانتا ہوں۔ اپون awakening, جب یہ اٹھا شخص جو درود نہیں پڑھتا تھا, he made it necessary upon himself to habitually recite salat ala nabi, means durud upon the noble Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam every day. After some time he was again privileged to see the beloved and blessed Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam in his dream. The noblest Prophet, Rasul of Ummah sallallahu ta'ala alayhi wasallam has stated, I recognize you now and I will intercede for you. تمہیں پہچانتا بھی ہوں, تمہاری شفاعت بھی کروں گا. تو پتہ چلا درود پاک یہ دربار رسالت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے, بارگاہ رسالت میں پہچان کا ذریعہ ہے. احادیث میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے کہ میرے حوض کوثر پر, پونڈ آف کوثر جو ہے, آقا فرماتے کچھ گروہ آئیں گے, کچھ گروپس آئیں گے جنہیں میں درود پاک کی وجہ سے ریکگنائز کروں گا, پہچانوں گا. اب جو درود پڑھتا ہی نہیں, پورا دن گزر جائے, پوری رات گزر جائے, ہم باتیں فضول کرتے رہیں, ٹیلی فون پر آور گوسپس, چیٹنگ جاری ہے, مگر زبان پر درود نہیں آتا. کیسی زبان ہے جو درود نہیں پڑھتی؟
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ و سلام پیش نہیں کرتی، اللہ کا ذکر نہیں کرتی؟ یہ زبان اس لیے نہیں دی رب نے کہ اس سے بے حیائی کی باتیں کی جائیں اور پورا پورا دن گزر جائے درود نہ پڑھا جائے۔ نہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں درود پڑھنا ہے اور کثرت سے پڑھنا ہے، کیونکہ پڑھنے والوں کو کیا کیا ملتا ہے سنو اور جھومتے چلے جائیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما said, the beloved and blessed Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam has stated, the true believer who performs 2 rakat on the night before Jummah and in each rakat recites Surah Al-Ikhlas 25 times after Surah Fatiha, and after completing the Salah recite 1000 times Sallallahu ala Muhammadin Nabiyyil Ummi, he will see me in his dream. آقا فرماتے خواب میں میری زیارت کرے گا before the next Friday، اگلے جمعے سے پہلے پہلے میری زیارت کرے گا. And whoever sees me, then Allah Azza wa Jal will forgive his sins. جس نے مجھے دیکھا اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا. شاعر تو لکھتا ہے یہ آنکھیں رب نے دی ہی محبوب کے دیدار واسطے ہیں، یہ زبان ہمیں دی ہی محبوب کے ذکر کے لیے ہے، یہ دل آقا کی یاد میں تڑپنے کے لیے دیا ہے، مگر پتہ نہیں کدھر آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں، کدھر دل کدھر زبان. پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں سب چاہتے ہیں نا آقا کا دیدار کریں. دوبارہ سن لو، جمعرات کی رات جو کوئی شخص 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد، سلام پھیرے اور پھر 1000 مرتبہ صلی اللہ علی محمد النبی الامی، یہ درود پاک پڑھے، مل کر پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد النبی الامی، اتنا مختصر درود 1000 ٹائم پڑھے. آقا فرماتے خواب میں میری زیارت اگلے جمعے سے پہلے کر لے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا. پھر درود کیوں نہ پڑھیں؟ اور سنیے اور جھومتے جائیے. سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی has reported, whoever recites salat ala nabi 1000 times on the day of Jummah, he will be privileged to see the noblest prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam in his dream, or he will see his place and status in Jannah. یا تو آقا کا دیدار کرے گا یا جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. جمعہ کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہے. فرمایا he will be, and if this is unfulfilled، اگر پوری نہیں ہوئی یہ بات تو then he should recite on the next Friday. Also inshallah he will be privileged to see the beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam in his dream within 5 days. اب سوچو اتنا پیارا وظیفہ ہے، کون سے آقا کا دیدار ہونا ہے کہ آقا کے دیدار کو سارا عالم پروانا ہے. وہ شمع ہے جس کا سارا عالم پروانہ. مفتی اعظم لکھتے نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے آقا اے جلوہ جان. دیکھو جب وہ نقاب اٹھے گا تو کیا ہوگا. مفتی صاحب لکھتے ہیں، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو
Islamic brothers, the mirage of our noble Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam is to look at the blessed side of Allah Azza wa Jal. And the mirage of true lover and the follower of the beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam is to look at the blessed side of the beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. ہماری معراج تو یہ ہے نا کہ پیارے آقا کا دیدار ہو جائے. Who will be that unfortunate person having no blessed desire to see the beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam? Undoubtedly, each lover of the beloved Rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam would have this great desire. کیا خوب لکھتے ہیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, آنکھیں کس کام کی, آقا کوئی نہ دیکھا, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار, کچھ ایسا ہمیشہ ایسا نقش ہو جائے, ایسی تصویر, ایسی پیارے آقا کا جو کہتے نا کہ کیپچر ہو جائے ہماری آئیز میں, کہ ہر وقت جلوہ جانا سامنے رہے ہیں. اور جب قبر میں جائیں فرشتے سوال کریں تو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا, فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. فرشتے قبر میں پوچھیں گے نا, ایمان پوچھیں گے, عقیدہ پوچھیں گے, پیارے آقا کا چہرہ بھی دکھایا جائے گا. مفتی اعظم ہند کتنی پیاری بات لکھتے ہیں, اگر جلوہ جانا ہی آنکھوں میں پکچر ہماری سیو ہو جائے, آقا کے جلووں میں ہی زندگی گزرے, اے دنیا کے نظاروں پہ دیوانوں, اے بے حیا عورتوں کو دیکھنے کے لیے جگہ جگہ جانے والوں, اے انٹرنیٹ پر ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, چھوڑو, ارے تمنا کرنی ہے تو پیارے آقا کے حسین چہرے کو دیکھنے کی تمنا کرو. کاش کچھ ایسا کر دے میرے, کچھ ایسا کر دے میرے, ہمیشہ نقش رہے رویا, اور انہیں نہ دیکھا تو کسی کام کی ہے یہ, ایسا کرم ہو جائے. ہم کیوں دنیا والوں کے حسن پہ ان کے شیدائی بنے, کیوں دنیا والوں کے پیچھے بھاگے, دنیا کے حسین چہروں کو تلاش کرے. میرے آقا جیسا دنیا میں کوئی حسین نہیں, آپ جیسا حسین رب نے بنایا ہی نہیں. میرے آقا ایسے حسین ہیں کہ حسن تمام ہوتا ہے, کامل اور اکمل ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کے بوسے دیتا ہے. مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں نا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, آقا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن کیسا. ایک بار ہجرت کا موقع ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں پہنچتے ہیں. ابھی وہ بزرگ خاتون ہیں, ایمان نہیں لائی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تھی, need some food. He asked her, you have some food for me? I want to pay. میں پیسے سے خریدنا چاہتا ہوں. انہوں نے ریکویسٹ کی کہ I have nothing. کچھ بھی نہیں میرے پاس. ان کے اس خیمے کے اندر ایک بکری تھی, لاغر بکری تھی. There is no milk. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر اجازت دو, if you give us permission, ہم اس بکری میں سے کچھ ملک نکال لیں. اس نے پرمیشن دے دی. میرے آقا نے اپنے پیارے ہاتھ لگائے, just touch the hand. Look at the blessing of that blessed hand. وہ بکری کے جو تھن ہیں وہ دودھ سے بھر جاتے ہیں. اتنا دودھ نکلتا ہے, اتنا دودھ نکلتا ہے. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے جو برتن ہیں وہ بھر جاتے ہیں. پیارے آقا بھی دودھ پیتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر بھی دودھ پیتے ہیں, نبی پاک تو چلے جاتے ہیں. ابو معبد آتے ہیں, ان کے ہسبینڈ ہیں, ابھی وہ بھی ایمان نہیں لائے. کہتے ہیں یہ گھر میں کیا ہوا ہے, اتنا ملک کدھر سے آ گیا؟ کہتے ہیں ایک ہستی آئی تھی, نام کیا تھا؟ کا نام نہیں پتا. مبارک تھے, بڑے مبارک تھے, جسٹ سیڈ مبارک آئے تھے. اچھا بتاؤ تو صحیح مبارک تھے کیسے؟ My dear Islamic brothers, now listen with love of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ ہو سکے تو سر جھکا لو, آنکھیں بند کرو, دیکھو میرے آقا دکھتے کیسے تھے. ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار دیکھا, میرے آقا انہیں دیوانہ کر گئے. وہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع, میں نے حسن و جمال کے پیکر کا دیدار کیا ہے. ابلج الوجہ حسن الخلق, کہتی جن کا چہرہ خوبصورت اور وہ تخلیق کے شاہکار ہے. ذرا سوچو تو صحیح وہ کیسا حسن تھا. ایک بار دیکھا, میرے آقا کا ایک بار دیدار کیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا انہیں دیوانہ بنا گئے. کہتی ہیں ایسا حسین چہرہ تھا کہ پہلے میں نے ایسا دیکھا ہی نہیں. رأیت رجلا ظاہر الوداع, I saw a man of striking appearance. ابلج الوجہ حسن الخلق, radiant face, beautifully created. لم تعبہ فجلا, کہتی his belly was not protruding. وَلَمْ تُزْرِ بِهِ سَعْلًا, nor was his head disproportionate and small. نہ وہ زیادہ ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا, نہ بہت دبلی جسامت والے تھے. وسیم قسیم, proportionate and delicate, finally made a specimen of a creation. فی عینیہ دعج, کیسی آنکھیں تھی میرے آقا کی. کہتی ہیں in his eyes there was a contrast. The dark was immensely dark, the white was excessively white. وفی اشفارہ وطف, میرے آقا کی پلکیں کیسی تھی. کہتی ہیں and his eyelashes were long, لمبی پلکیں تھیں. وفی صوتہ سحل, سنو میرے آقا کی آواز کیسی تھی. فرماتی ہیں and in his voice was a natural echo. وفی عنقہ سطع, آقا کی گردن مبارک کیسی تھی. فرماتی and his neck was elegantly long. وفی لحیتہ کثافہ, سنو اے نوجوانوں میرے آقا داڑھی والے تھے, اور داڑھی مبارک کیسی؟ his beard was full and thick. الزج اقرن, his eyebrow were arched but they were not joined, it was separated. in samata فعليه الوقار, when he was silent dignity covered him, خاموش ہوتے تو باوقار نظر آتے. وَإِن تَكَلَّمَ سَمَا وَعَلَاهُ الْبَهَا, اور جب وہ نور کا پیکر گفتگو کرتا تھا, چند الفاظ ہی تو سنے ہوں گے ام معبد نے, مگر وہ الفاظ دیوانہ کر گئے. کہتی ہے when he spoke it was audible and clear, always commanding and overtaking. اجمل الناس وابہاہ من بعید, from afar, جب کوئی دور سے انہیں دیکھتا, the most striking and outstanding in appearance. وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُ مِنْ قَرِيب, اور جب وہ قریب آتے, and when he came near, the best of them and the most handsome
of them in closeness. Hulwul mantiq, کہتی ہے such an exalted and sweet level of logical. When he used to speak, it was so comprehensively logical. It was smooth and easy to understand. سوچو کیسے ہیں ہمارے آقا، ان کے الفاظ کیسے، ان کا چہرہ کیسا. ایک بار حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں چاندنی رات تھی، چودہویں رات کا چاند، when there is full night moon، کتنا اسمارٹ، کتنا ہینڈسم، کتنا بیوٹیفل ہوتا ہے. کہتا ہے 14ویں رات کے چاند میں باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند کتنا بیوٹیفل ہے. کہتے پھر سوچا چلو اپنے آقا کو بھی دیکھتا ہوں، کمپیئر کرتا ہوں کہ 14ویں رات کا چاند خوبصورت ہے یا عرب کے چاند میرے آقا ہینڈسم ہے. کہتا ہے I look towards the full night moon، میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا. Then I look to my beloved آقا. Then I look towards my fourth full night moon، 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر اپنے آقا کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر اپنے آقا کو دیکھتا. پھر کہتے ہیں واللہ my آقا، my beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم is most handsome and beautiful than full moon. میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہے. کیوں نہ تڑپے ایک غلام آقا کے جلوے دیکھنے کو، کیوں نہ تڑپے ان کے دیدار کو. شاعر لکھتا ہے نا، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. اب آج فارمولا ملا ہے کہ درود پڑھنا ہے، ایبنڈنس کے ساتھ پڑھنا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے. اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیجئے. دیکھو نا، آقا کا دیدار کرنے کی تمنا تو وہ رکھے جس کی آنکھیں بھی اچھی ہوں. ہم اپنی آنکھوں سے کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو کن کن برے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں. سنو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان آنکھوں کو پاک کیجیے، ان سے بے حیائی کے کام نہ کیجیے. اپنا چہرہ ایسا بناؤ کہ جب آقا کا دیدار ہو تو منہ دکھانے والا بھی تو ہو، کہ آقا کی سنتوں والا چہرہ ہو. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے فضائل سن رہے ہیں. سیدنا شیخ ابو المواہب شاذلی علیہ رحمت اللہ الکوی has stated, the one who desires to see the beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, he should make zikr of the beloved Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam abundantly and have love and dedication to the blessed saints. اولیاء اللہ سے بھی پیار کرے and descendants of the Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam، اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرے. Otherwise he will remain deprived of this privileged, because these blessed personalities are the leaders of all people. Their displeasure is in fact the displeasure of Allah Azza wa Jal and his beloved Rasul sallallahu ta'ala wasallam. اولیاء اللہ اور اہل بیت سے محبت رکھے. اگر اولیاء اللہ اور اہل بیت کی محبت نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی مل جائے گی، پھر یہ موقع دیدار کا نہیں ملے گا. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو ہوئی بات دیدار نبی کی. اب درود پاک کی برکت سے اور کیا کیا ملتا ہے. سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ الکوی has further stated, صلاۃ علی النبی یعنی درود پاک removes difficulties, is a cure for illness, removes fear, brings salvation from cruelty, gives dominance ever over enemies, brings about the pleasure of Allah Azza wa Jal, brings devotion to Allah Azza wa Jal. Angels talk about that person. It completes one's deeds. It purifies the heart, life and possessions. The reciter become prosperous. He attains its blessing, and there will be blessings in his children, which will continue for 4 generations. نسلوں میں بھی برکت چلتی ہے. یہ درود پاک ہے، اتنی فضیلتیں ہیں. آؤ نیت کریں. امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعام دیا ہے. At least will recite 313 times daily. نیت کریں انشاءاللہ پابندی سے درود پاک پڑھیں گے.
اب میرے میٹھے اسلامی بھائیو, the Prophet of Rahmah, the intercessor of Ummah, sallallahu ta'ala alayhi wasallam, has stated, whoever observes a nafl, optional fast, expecting reward, Allah Azza wa Jal will keep him 40 years distance away from hell. اللہ تعالیٰ 40 سال کی مسافت سے اس کو جہنم سے دور فرما دیتا. ایک روزہ کوئی رکھے اللہ کی رضا کے لیے, نفلی روزہ, تو نفلی روزے کی عادت ڈالیے. ایک اور جگہ the Prophet of Rahmah, the intercessor of Ummah, sallallahu ta'ala alayhi wasallam, has stated, if someone keeps a nafl, optional fast, and even if he is given the whole earth full of gold as a reward, his reward will still remain incomplete. پوری زمین بھر سونا دے دیا جائے ایک روزے کے بدلے, پھر بھی اس کا اجر اسے پورا نہیں ہوگا. کتنا ثواب ہے؟ He will be given his reward on the day of judgment only. فقط قیامت کے دن اس کا اجر پتا چلے گا. My dear Islamic brothers, سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ has stated that he asked, O Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, tell me any act that will benefit me. کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے فائدہ دے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم replied, fast, روزہ, because no other deed is like it. کوئی عمل اس جیسا نہیں ہے. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ asked again, tell me another act. اگر کوئی اور عمل بھی بتائیے. He replied, keep fast, روزے رکھا کرو, because no other deed is like it. کوئی نیک عمل اس جیسا نہیں ہے. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ once again asked, tell me another act. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم replied, keep fast, because no other deed is like it. 3 بار میرے آقا فرماتے روزے رکھا کرو, کوئی عمل ایسا نہیں ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. روزے کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ روزہ جو ہے نا وہ ایسی باطنی عبادت ہے, چھپی ہوئی عبادت ہے, ہڈن ورشپ ہے, جو بندہ جانتا ہے اور رب جانتا ہے. جب تک میں نہ بتاؤں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. نماز پڑھے تو پتہ چل رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں تو نظر آ جاتے ہیں. روزہ رکھو پتہ نہیں ہوتا بندہ روزے سے ہے. لیکن پرابلم یہ ہے ہم تو روزہ رکھے پورے محلے کو خود ہی بتا دیتے ہیں. جس کو نہیں پتا اس کو فون کر کے بتا دیتے ہیں کہ آج ماں بدولت نے روزہ رکھا ہے. جو روزے پیچھے رکھ لیے وہ بھی اب بتا رہے ہوتے ہیں, میں تو جناب ہر سال رجب شعبان رمضان 3 مہینے کے روزے رکھتا ہوں. کیوں بتا رہے ہیں بھائی؟ ہم نے تو نہیں پوچھا آپ سے. کسی طرح ذرا غور کریں, کیسے عجیب لوگ ہیں ہم. کوئی نیکی ہو جائے نا, کوئی گڈ ڈیڈ ہو جائے, بس اب ٹینشن شروع ہو جاتی ہے بتاؤں کیسے. حالانکہ روزے کی تعریف میں ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہے کہ یہ باطنی عبادت ہے, یہ اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ بندہ جانے رب جانے. مگر ہم تو روزہ رکھتے ہی پورے گھر کو, پورے محلے کو, پورے دوستوں کو, اب تو گروپ بن گئے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی لگتے چلا دیتے ہوں گے کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے. کیوں؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھو کیا وجہ ہے کہ آپ کو اپنی عبادت چھپا نہیں سکتے آپ. حالانکہ ڈیفینیشن آف اخلاص علماء نے لکھی کہ بندہ جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے نا, جس طرح اپنے سنس کو ہڈن کرتے ہیں, یار کسی کو پتا نہ چلے میں یہ غلطی کر رہا ہوں, جس طرح بندہ گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے. مگر حال یہ ہے ہم گناہ تو چھپاتے ہیں, نیکیاں سب کو بتاتے ہیں. ہم گناہ کر کے بھول جاتے ہیں. ہمارے اسلاف, ہمارے اینسسٹرز, وہ آلویز ریممبر کرتے اپنے سنس کو. اگر کوئی مسٹیک ہو بھی گئی ہوتی کبھی لائف میں, ہمیشہ یاد کر کے روتے رہتے. نیکیاں کر کے بھول جاتے. ہم عجیب ہیں, ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں اور بھولتے جا رہے ہیں. نیکیاں کر کے یاد رکھی ہوئی ہیں. ہاں 15 منٹ بیٹھ جائے نا کسی کے ساتھ, 15 منٹس, ود ان 15 منٹس وہ بندہ 15 ایئرس کی نیکیاں گنوا دے گا. میں الحمدللہ 1995 میں حج پہ گیا تھا, 1999 میں عمرے پر گیا تھا. یہ جو مسجد نہیں بنی ہوئی وہ 5 سال پہلے الحمدللہ میں نے ہی کچھ اس میں کوشش کی تھی. اللہ کی مہربانی سے ہر سال عمرہ بھی کرتا ہوں, 3 مہینے کے روزے بھی میں الحمدللہ رکھتا ہوں. تہجد کی بڑی پابندی ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے. قرآن پاک پابندی سے ختم کرتا ہوں. مسجد میں اپنا بندھا ہوا بھی یہ مہینہ. ارے بھائی کس نے پوچھا آپ سے یہ سب؟ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ خود پوچھیں اپنے آپ سے تاکہ آپ کی نیکی کا چرچا ہو. میرا ایک بہت پرانا درد ہے UK میں, وہ پورا تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی کہہ دیتا ہوں, ہر بار آ کے بول کے جاتا ہوں. اللہ کرے کہ مسجد کمیٹی, بلکہ یہ مسجد کمیٹی والوں کا قصور نہیں ہے, قصور آپ کا ہے. کیوں کہ ویسے بھی فرائیڈے نماز میں سب سے آخر میں ایک تو مسلمان آتے ہیں, 5-10 منٹس پہلے آتے. یہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے
کہ لاسٹ مومنٹس میں ان کو کوئی درس دیا جائے, کوئی دین کی بات سکھا دی جائے, کوئی میسج دے دیا جائے. 5-10 منٹس کروشل ہوتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد اگلے فرائیڈے آنا ہے, اس نے پورے ہفتے تو مسجد آنا ہی نہیں ہے. یہ 5-10 منٹس کے لیے آیا, اس کو کوئی مسئلہ بتا دیں, کوئی نماز کی بات کر دیں, کوئی آخرت کی بات کر دیں. اس وقت کمیٹی والوں کو کیا کرنا پڑتا ہے, وہ ایک پرچہ نکالتے ہیں, وہ فلاں حاجی صاحب نے 10 پاؤنڈز دیے ہیں, فلاں حاجی صاحب نے 20 پاؤنڈ دیے ہیں, فلاں نے 5 پاؤنڈ دیے ہیں. یہ کیوں, یہ اعلان کیوں ہو رہا ہے, مجھے بتائیے. وہ حاجی صاحب, وہ اسلامی بھائی نے کیوں کہا کہ میرا اعلان ہونا چاہیے؟ کمیٹی والے مجبور ہو جاتے ہوں گے, اعلان نہیں کریں گے تو پیسے نہیں آئیں گے بیچارے, ان کو مسجد بھی چلانی ہے. لیکن کیا ہم مل جل کر یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہمیں اعلان نہیں چاہیے, ہمیں اللہ سے رضا چاہیے؟ ایک بار امام صاحب دعا کر دیں, یا اللہ جس جس نے دیا سب کا بھلا فرما. کیا میرے رب کو نہیں معلوم ہم نے پیسے دیے؟ لیکن میرا نام کا اعلان ہو کہ میں نے 20, 30, 50, 100 پاؤنڈ دیے. سوچو ہمیں کیوں ایسی فکر پڑی رہتی ہے کہ نیکی کرتی. اچھا, جو 15 سال کی نیکیاں بتاتا ہے نا, 5 سال پہلے حج کیا, 10 سال پہلے عمرہ کیا, اس کو بندہ پوچھے کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانا عمرہ یاد ہے, کل کا جھوٹ یاد ہے, پرسوں غیبت کی تھی یاد ہے, 2 دن پہلے کی تھی وہ بھول گئے. 15 سال والی نیکی یاد رکھی. آج صبح بدنگاہی کی تھی صبح, شام میں وہ بھی بھول گئے. کوئی احساس نہیں. ایسا نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کری بھی جائیں اور نیکیاں بھی برباد ہوتی جائیں. چھپاؤ اپنی نیکیوں کو. میں جانوں, میرا رب جانے, میں کیوں بتاؤں کسی کو. ایک کوسچن ہے جتنے یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی, جتنے مدنی چینل کے ویور ہیں ان کے لیے بھی, کہ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے کہ ایسی کتنی گڈ ڈیڈز ہیں آپ کے پاس, میرے پاس. اپنے آپ سے میں بھی پوچھوں, آپ بھی پوچھیں, جو فقط اونلی میں جانتا ہوں اور رب جانتا ہے. ذرا سوچو, تھوڑی دیر کا بریک لیتا ہوں, چند سیکنڈز کا. سوچو کوئی ایک نیکی ہے ایسی جو کسی کو نہ بتائی ہو. ارے ہم نے تو سب بتایا, جو اکیلے میں کیا وہ بھی بتایا, بلکہ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں کرتے وہ بھی بتاتے ہیں. نیکی کرتے نہیں پھر بھی بولتے میں یہ کر رہا ہوں, تاکہ واہ واہ ہو جائے. توبہ توبہ توبہ. منہ پر مار دی جائیں گی ریاکار کی نیکیاں. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے, دکھلاوے کی بیماری سے نجات عطا فرمائے. آسٹنٹیشن بہت بری برائی ہے. اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے کہ ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے, ورنہ پھنس نہ جائے. آج بیٹھے اللہ کے گھر میں ہیں, اللہ بڑا کریم ہے, وہ تواب ہے, وہ رحیم ہے, وہ گناہگار کے آنسو قبول کرتا ہے, وہ توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. کیوں نہیں کرتے توبہ؟ کیوں انتظار کیے بیٹھے ہو کہ نہیں ابھی نہیں, میں رمضان سے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا, نہیں نہیں ابھی نہیں, مجھے پتا ہے میں حرام کما رہا ہوں, تھوڑے مہینے بعد ذرا گھر بنا لوں پھر حرام چھوڑ دوں گا, ابھی نہیں, ابھی مجھے پتا ہے میں فلاں بے حیائی کا کام کر رہا ہوں مگر تھوڑے دنوں بعد چھوڑ دوں گا. کہیں ایسا نہ ہو توبہ سے پہلے موت آ جائے اور یہ گناہوں بھری زندگی لے کر میں قبر میں نہ چلا جاؤں اور قبر میں سانپ اور بچھو نہ آ جائے. آج ابھی ناؤ, ابھی توبہ کرنی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں, نیور ڈن, کبھی گناہ ہی نہیں کیا. ایسی رب کی رحمت ہے, پھر کیوں توبہ نہ کریں. آؤ آج سچی پکی توبہ کر کے جائیں گے, آج یہ نیت کر کے جائیں گے کہ آج کے بعد گناہوں بھری زندگی نہیں گزاریں گے. بڑے گناہ کر لیے, بڑی نافرمانیاں کر لی, آخر کب تک رب کو ناراض کریں گے؟ آخر کب تک گناہ کریں گے؟ کب سدھریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو اس سے پہلے چلے جائیں. توبہ کر لو, ہمیں معلوم ہے ہم کیا غلط کر رہے ہیں, بس آج توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہوں بظاہر بڑا نیک صورت, کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے, ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا
مجھ خطا کار پر بھی عطا کر، بے حساب بخش دے رب اکبر، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب سختی میں حد سے بڑا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا، یا رب یا رب، قلب سختی میں حد سے بڑا ہے، بندہ طالب تیرے خوف کا ہے، التجائے غم مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ ہے، یا خدا جائے غم مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اے رب العالمین، اے رب العالمین، آج ہم گناہگار سیاہ کار تیرے گھر میں بیٹھ کر توبہ کر رہے مولا، شرمندہ ہے، نادم ہے، شیم فل ہے، ہم مانتے ہیں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مولا، تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر تو کریم، تو رحیم، اے اللہ ہمارے آج سارے گناہ معاف کر دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے، ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ کرم کر، آج ہم پر رحمت کی بارش برسا دے، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بس آج بدل کر جانا ہے، آج جیسے آئے ہیں ایسے نہیں جانا، نیت کرو، بس اب جو باقی لائف رہ گئی ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں گزاریں گے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا انوائرمنٹ آپ کے سامنے ہے، پلیز جوائن دعوت اسلامی، دور سے نہیں کہا، دعوت اسلامی میں آ جاؤ، پریکٹیکلی جوائن کر لو، نمازوں کی پابندی کریں، روزانہ درس و بیان میں بیٹھیں، ویکلی اجتماع میں آتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں، ہر منتھ 3 days کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمارا دل بھی صاف ہونا شروع ہو جائے گا، ہم بھی نیکی کے راستے پر آ جائیں گے، ہم بھی گناہوں کو چھوڑنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے